ہے ایمان کی، سب سے بڑے امتحان کی۔ یہ بات ہے اس روشنی کی جو دجال کے اندھیروں میں ہماری ڈھال بنے گی۔ یہ بات ہے اس وقت کی ہے محمد کا وہ اللہ، ہر دن ایک نئی کہانی، ایک نیا پیغام، لوگ ہمارے خداؤں کو چھوڑ کر اس کی طرف جا رہے ہیں۔ جب قریش کے سردار پیغمبر اسلام محمد کی دعوت سے پریشان ہو کر مدینہ کے یہودی جھٹلانا ہوگا، کے پاس جا ایسے سوال کرنے ہوں گے جن کا جواب اس کے پاس نہ ہو۔ تمہیں اسے 3 سوال پوچھو، اگر اس نے جواب دے دیا تو وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور اگر نہیں دے سکا تو جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہے۔ ہمیں کوئی ایسی چیز بتاؤ جس سے ہم محمد کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں۔ وہ 3 سوال تھے۔ ان نوجوانوں کے بارے میں بتاؤ جن کی کہانی بڑی عجیب ہے، یعنی اصحاب کہف۔ اس شخص کے بارے میں بتاؤ جو زمین کے مشرق اور مغرب تک جا پہنچا تھا، یعنی ذوالقرنین۔ تیسرا اور آخری سوال، روح کیا ہے؟ قریش کے سردار خوشی خوشی مکہ لوٹے۔ اگر تم سچے نبی ہو تو ہمارے ان 3 سوالوں کا جواب دو۔ انہیں یقین تھا کہ ان سوالوں سے وہ نبی پاک کو لاجواب کر دیں گے۔ نبی کریم نے پورے اطمینان سے ان کے سوال سنے اور فرمایا، وہ میں تمہیں کل اس کا جواب دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اور پھر انتظار شروع ہوا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ 15 دن گزر گئے، وہی نہیں آئی۔ مکہ کے سردار تانے کسنے لگے، تمہارا رب کیوں نہیں دیتا تمہارے سوالوں کے جواب؟ مسلمان پریشان تھے اور خود نبی اکرم انتہائی غمزدہ تھے۔ اور پھر 15 دن بعد اللہ نے صرف ان کے سوالوں کا جواب ہی نہیں اتارا، بلکہ اپنے پیغمبر کو صبر اور اپنے اوپر یقین کا درج دیا، اور نازل ہوئی سورۃ الکہف۔ أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من اللہ نے ان فتنوں کے دور میں انسان کو ہدایت دینے والی اس عظیم الشان سورت کی آغاز اپنی تعریف سے کیا۔ اس سورت کی پہلی 5 آیات کا آج ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما آكفين فيه أبدا ويوم كلمة تخرج من أفواههم يقولون سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ اپنی تعریف خود کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ہر تعریف کا حقدار صرف وہی ہے۔ تمہاری سانس، تمہاری صحت، تمہارا علم، ہر نعمت اسی کی دی ہوئی ہے، اور تعریف بھی اسی کی ہوگی۔ پھر اللہ کہتا ہے اپنے بندوں پر کتاب نازل کی۔ اللہ نے رسول یا نبی نہیں کہا، بلکہ عبد یعنی بندہ کہا۔ یہ ایک بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے، اس کا رب اسے اپنا عبد کہہ کر پکارے۔ اور اس کتاب کی خوبی کیا ہے؟ اس میں کوئی کمی یا ٹیڑھاپن نہیں۔ یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے جس میں کوئی غلطی، کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ بالکل سیدھی اور صاف ہے۔
جیسے ایک پرفیکٹ بلو پرنٹ ہو زندگی گزارنے کا۔ اگلی آیات میں اللہ اس کتاب کا مقصد بتاتا ہے۔ لينذر بأسا شديدا بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے۔ لفظ قیمن کا مطلب ہے سیدھی، یہ نہ کہ خود سیدھی بلکہ دوسرے کو بھی سیدھی کرتی ہے۔ اس کے دو کام ایسے سخت عذاب سے بچانا یا اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے، جیسے ماں اپنے بچے کو آگ سے دور رہنے کو کہتی ہے، بیٹا آگ کے پاس نہیں جانا، اس سے دور رہنا۔ اس لیے نہیں کہ اسے نفرت کرتی ہے بلکہ اس لیے کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ قرآن کا ڈرانا بھی اللہ کی محبت اور رحمت ہے۔ دوسرا، مومنوں کو خوشخبری دینا جو اس ہدایت کو مان لیتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بشارت ہے، اور وہ اجر یا انعام کیسا ہوگا؟ فيه أبدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ یہ دنیا کی خوشی کی طرح نہیں ہے جو آج اور کل نہیں ہوگا۔ یہ آخرت کا وہ انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کوئی غم تکلیف، صرف اپنے رب کی رضا اور اس کی نعمتیں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ ایک خاص گروہ کو وانٹ کرتا ہے، وہی لوگ جن کی عقائد میں قریش کو یہ سوال کرنے پر اکسایا تھا۔ انذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی ڈرائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ یہ شرک سب سے بڑی اور سب سے خطرناک قسم ہے، یہ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کی ذات پر سب سے بڑا بہتان ہے، اس لیے اللہ اس بات کو الگ سے ذکر کر کے اس کی سنگینی کا احساس دلا رہا ہے۔ من عند كلمة تخرج من أفواههم ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں، اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا۔ یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔ اللہ واجب کر رہا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ کسی دلیل، کسی علم پر نہیں بلکہ صرف آندھی تقلید پر ہے۔ کتنی بڑی اور بھاری بات ہے، اور یہ بات کہ اللہ کی اولاد ہے اللہ کے نزدیک اتنی وزنی اور بری ہے کہ پہاڑ بھی اس کے بوجھ سے پھٹ جائیں۔ اللہ آخر میں فیصلہ سنا دیتا ہے، صاف اور سیدھی بات، یہ جھوٹ ہے۔ اب سب سے اہم سوال، 1400 سال پرانی ان آیات کا میری اور آپ کی زندگی سے کیا کام؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 809 میں ابو دادا سے روایت ہے کہ نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہے۔ جس میں چاہے جا سکتے ہو۔ میں بارش برساؤں گا، میں تم لوگوں کے لیے اناج اگاؤں گا، میں تمہاری ماں باپ زندہ کروں گا۔ دجال کا فتنہ کیا ہوگا؟ وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرے گا۔ وہ شباہت اور خواہشات کا سب سے بڑا طوفان ہوگا، اور ان آیات میں اللہ نے ہمیں اس طوفان کا علاج بتا دیا ہے۔ ایک، الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، یہ تمہیں معدیت پرستی ہے بچائے گا۔ اور دوسرا، اولا عبدی،
کتاب اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھو اور اس کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یہ تمہاری گائیڈ ہے۔ تیسرا، یقین رکھو کہ اس کتاب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب ہر طرف سے یہ نظریہ تم پر حملہ کریں تو اس سیدھی کتاب پر جمے رہو۔ چوتھا، جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی ہمت پیدا کرو، چاہے وہ کتنا ہی عام نہ ہو جائے۔ آج ہم انفارمیشن کے دور میں جیتے ہیں جہاں ہر طرف سے ہم پر جھوٹی خبروں اور غلط نظریہ کی بمباری ہو رہی ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک آئینہ دکھاتی ہے۔ جیسے قریش علم کے بغیر بحث کر رہے تھے، کہیں ہم بھی تو سوشل میڈیا پر سنی سنائی باتوں پر بنا تحقیق تو نہیں کر رہے ہیں؟ جس طرح اللہ نے قریشی کی غفلت کے لوگوں کو سبق بنایا، اسی طرح آج ہمیں بھی اپنی زندگی میں غور کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں آزادی دی، صحت دی، نعمتیں دی، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے دین کو آگے بڑھانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم قرآن کو اتنا مزیدار اور آسان بنا دیں کہ ہم